یہ سبت کا روز ہے اور پہلا واقعہ ہے کہ ہمارے خداوند کفرنہوم کے عبادت خانے میں گئے ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عبادت خانے کے اندر انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ کہ تعلیم دی ہے، اور نئی تعلیم اور بااختیار تعلیم۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسی تعلیم ہے، نئی اور بااختیار۔ بس یہ دو صفتیں بتاتے ہیں، نئی بھی ہے اور بااختیار بھی ہے۔ یہ میں تو یہودیوں کا بہت ہی زیادہ اس وقت کے بھی یہودیوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے کم از کم ایک دوسرے بندے کو، دوسرے اجنبی انسان کو، وہ انسان جو کہ دوسرے کسی شہر سے آئے، اس کو یہ الاؤ کیا ہے کہ وہ عبادت خانے میں تعلیم دے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے عبادت خانے میں جن کا قبضہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے اتنی جگہ نہیں دیتے۔ اس کے بعد وہاں کوئی شخص ہے جس کے اندر کوئی شخص ہے، یہ شخص کوئی بڑا ذمہ دار شخص ہے، ہاں جی، جس کے اندر ناپاک روح بتایا گیا ہے، جس کے اندر بدروح بتائی گئی ہے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں، یہ بدروحیں اور یہ جو ناپاک روح ہیں، ان کو تو سمجھنا ہو تو پھر ایک ہی چیز، جن کی نیت کے اندر فطور ہو وہ روح بھی بد ہی ہوتی ہے، اور جن کے نیک نیت ہو وہ روح بھی نیک ہی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ اس شخص کو سمجھ جائیے جو اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ کتنا علم والا ہے۔ وہ علم والا یہ ہے کہ ابھی خداوند نے پہلی دفعہ ہی کفرنہوم کے عبادت خانے میں کچھ کہا ہے تو وہ کہاں تک علم رکھتا ہے، انفارمیشن کے حساب سے وہ کہتا ہے کہ اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام، تو ہمیں کیوں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے۔ یعنی عقیدے کے حساب سے، علم کے حساب سے اور انفارمیشن کے حساب سے اتنا مضبوط ہے، اور یہ کیسی بدروح ہے جو اتنی مضبوط ہے۔ اس کا مطلب ہے، سمجھ جائیے کہ یہ فطور والا نالج کیا ہوتا ہے، خاص طور پر کہ عبادت خانے کے اندر اسے کیا چیز وارا کھاتی اور کیا نہیں کھاتی۔ وہ صرف یہ ہے کہ یسوع ناصری کے بارے میں علم تو ہو، انفارمیشن تو ہو، یسوع ناصری کے بارے میں عقیدے تو ہوں، جو مرضی ہو، لیکن وہ خود نہ ہو، وہ اپنی نئی تعلیم اور بااختیار تعلیم کے ساتھ نہ ہو۔ اسی لیے اس کو آگے سے ریئیکٹ کرتا ہے، وہ شخص ریئیکٹ کرتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو عبادت خانے کا کھاتا ہے، عبادت خانے کا پیتا ہے، عبادت خانے پہ پلتا ہے، عبادت خانے کو بزنس کے طور پر استعمال کرتا ہے اور روزی روٹی کما کر کھاتا ہے۔ اسی لیے اس کو کچھ بھی اس کے اندر نیا ہو وہ نہیں وارا کھاتا ہے۔ اس لیے آپ سمجھ جائیے کہ عبادت خانے کے اندر جو ریئیکٹ کرنے والی روح ہے، یہ بدروح ہے، جو ناپاک، وہ ہے کون سی؟ جو پلتی بھی عبادت خانے پہ ہے اور اسے کچھ نیا کچھ برداشت بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ عبادت خانے پر قبضہ بھی رکھتی ہے، عبادت پر قبضہ بھی رکھتی ہے۔ یہ وہ بدروح ہے، یہ وہ ناپاک روح ہے جو عبادت خانے کو بزنس کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اس لیے جب نئی تعلیم کو سنتی ہے، کچھ نیا ہوتا ہوا دیکھتی ہے تو پھر وہ چلاتی ہے، اور اسی لیے ہمارے خداوند نے اس کو نکال دیا۔ سب سے پہلے جو چیز کی وہ کہ عبادت خانے کو چھڑاؤ، عبادت کو چھڑاؤ، جو قبضہ گروپ ہے ان سے چھڑاؤ۔ اسی لیے اس نے کفرنہوم کے عبادت خانے میں جو سب سے پہلا کام کیا کہ عبادت خانے کو بدروح سے چھڑایا ہے۔ اور اس لیے آپ سمجھیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو عبادت خانوں کے مالک وارث بنے ہوئے ہیں اور صرف اس کو بزنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پر صرف اور صرف کمائی کے لیے۔ کچھ نیا ہو، کچھ لوگوں میں سے کچھ نیا آئے، کچھ ان کے ہاں روح پاک کچھ نیا کرے اور خدا کچھ نیا لائے، وہ ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ یعنی اپنی جماعت کی ترقی اور اپنی جماعت میں سے لوگوں کی بڑھوتری، اور اپنی جماعت وہ جو عبادت خانہ ہے اس کے اندر کچھ آزادی کے لیے اور کچھ نیا ریفلیکشن آئے اور کچھ کوئی نئی بلاہٹ آئے، یہ ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ اس لیے خداوند کے بارے میں علم تو وارا کھاتا ہے، لیکن خداوند خود اس کی موجودگی وارا نہیں کھاتی۔ یعنی یسوع مسیح کے بارے میں علم رکھو، کوئی پرواہ نہیں، یسوع مسیح کے بارے میں عقیدہ رکھو، کوئی بات نہیں، یسوع مسیح کے بارے میں عقیدت رکھو، کوئی بات نہیں، لیکن یسوع ادھر نہیں آنا چاہیے۔ گویا بدروح کو نکالنے والی قدرت جو ہے وہ نہ ادھر آئے۔ اس لیے میں وہ چلا کر کہا کہ تجھے ہم سے کیا کام، یعنی اپنا کام کرو اور ہمیں ہمارا کام کرنے دو، ہمارا بزنس ہم پر چھوڑو، ہم چلائیں۔ اس لیے وہ ان کو چلانا پڑتا ہے، وہ چلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کچھ نیا نہ ہو جائے، قدوس خدا کی طرف سے کچھ نیا نہ ہو جائے۔
اور ख़ास طور पर नई तालीम और बाख्तियार तालीम नो सब मुझ पर डिपेंड करें, जब मुझ पर इन्हिसार करें, वो इबादत भी मेरे कहने पे करें, मेरे बगैर इबादत भी ना कर सकें, मेरे बगैर दुआ भी ना कर सकें, मेरे बगैर वो उठ भी ना सकें, बैठ भी ना सकें, बस जैसे मैं इबादत खाने में करूं वह वो मेरे इशारों पे करें। इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे पहले हमारे खुदावंद ने ये किया कि कफरनहूम के इबादत खाने को बदरू से छुड़ा दिया, वो इल्म वाली बदरू से, वो आलम किस्म की बदरू से छुड़ा दिया। इसलिए आप समझ जाइए कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इबादत खाने के वारस, इबादत खाने के कब्ज़ा करने वाले, इबादत खाने को कंट्रोल करने वाले, जो इबादत खाने को अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं, जो इबादत खाने को अपनी मलकियत समझते हैं, वो जो कम्युनिटी का नहीं समझते और वो जो लोगों में कुछ नया होता हुआ नहीं बर्दाश्त कर सकते, लोग ग्रो करें ये उनकी खुशी नहीं है। लोग यूं के तू रहें और वैसे ही रहें और चिल्लाते रहें, बस यही उनका चिल्लाना है। मैं समझता हूँ हमारे खुदावंद ने चिल्लाना उसका दूर कर दिया और इसीलिए उस इबादत खाने को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो इबादत खाना ही क्या जिसमें बदरू रहती हो, और वो भी जो यीशु मसीह को बर्दाश्त ना कर सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें ये ख़ास तौर पर अपने आप को चेक करना है, अपने इबादत को चेक करना है, अपनी इबादतों को चेक करना है कि क्या हमारी इबादत के अंदर नई तालीम और बाख्तियार तालीम की इजाज़त है। क्या हम किसी अजनबी को इजाज़त देते हैं कि वो आए हमारे इबादत खाने में बात कर सके। क्या हम रूह पाक के लिए जगह है जो लोगों में काम करता है, जो आवाम में काम करता है, जो लोगों के अंदर काम करता है, जो लोगों के दिलों में काम करता है, जो लोगों के वजूद में काम करता है, जो लोगों की जमात जो है, जो खुदा की हैकल है इसके अंदर रहता है, क्या उसके लिए जगह है। खुदा न करे कोई किसी इबादत खाने में बदरू रहती हो, खुदा न करे, और वो भी आलम किस्म की बदरू। इसलिए मैं समझता हूँ ख्याल करना चाहिए कि इबादत खाने कहीं बदरूहों के कब्ज़े में तो नहीं। खुदावंद का बाख्तियार और नई तालीम वो हमारे दिलों में बसे, ताकि हमारे अंदर भी आज़ादी और बाहर भी आज़ादी, और हमारी वजह से दूसरों को भी आज़ादी मिले, और इबादत खानों के अंदर भी आज़ादी का तजर्बा हो। गॉड ब्लेस यू।